بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعدۃ حوض البدن، کہ معدہ بدن کا، جسم کا حوض ہے، والعروق الیہا واردۃ، اور رگیں حوض کی طرف، معدے کی طرف پانی پینے کے لیے آنے والی ہیں۔ فَإِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ، اگر معدہ صحیح ہوگا تو رگیں صحت کے ساتھ وہاں سے لوٹیں گی۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسُّقْمِ، اور اگر معدہ خراب ہوگا تو رگیں وہاں سے بیماری وغیرہ کے ساتھ لوٹیں گی۔ اس حدیث کو امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کا خیال رکھنے کی ترغیب دی ہے، ایک خاص طریقے میں مثال دے کر کے سمجھاتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا کہ بدن میں معدے کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ حوض ہوتا ہے، جہاں سے پانی نکل کر کھیتوں وغیرہ میں جاتا ہے۔ کھیت وغیرہ میں پانی پہنچانے کے لیے سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کسی گاؤں کا، دیہات کا، تعلقے کا، نارملی تعلقہ یا ضلع کا ایک ڈیم ہوتا ہے، ڈیم۔ اب وہاں سے دروازے وغیرہ کھلتے ہیں، پھر وہ پانی ایک جگہ گرتا ہے، پھر وہی پانی مختلف گاؤں میں، دیہاتوں وغیرہ میں کینال کے ذریعے سے وہ پانی وہاں پر بہتا ہے، نہروں وغیرہ کی شکل میں، دیہات میں سب جگہ جاتا ہے۔ پھر وہیں سے وہ لوگ پانی اپنے اپنے کھیتوں وغیرہ میں پہنچاتے ہیں سب جگہ پر۔ تو مین جو پانی ہے ڈیم کا، یا جہاں پر ڈیم کا پانی جمع ہونے کے لیے کوئی حوض کی شکل دی، وہاں سے جہاں پانی پھر کھیتوں وغیرہ میں پہنچ رہا ہے، تو وہ جو مین جگہ ہے اس کا پانی اگر اچھا ہوگا تو وہاں سے پانی نہروں وغیرہ کے ذریعے کھیتوں میں پہنچے گا، تو پھر کھیتی بھی اچھی ہوگی، پیداوار بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر مین جگہ کا ہی پانی خراب ہوگا تو وہاں سے خراب پانی ندی نالیوں وغیرہ کے ذریعے سے بستیوں میں، دیہاتوں میں پہنچے گا، پھر وہ پانی کھیت کو سیراب کرے گا، پھر اس سے جو پیداوار ہوگی وہ پیداوار میں بھی بیماریوں کا ڈر ہوگا۔ یہ ایک مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں، بالکل یہی حال ہے انسان کے جسم کا، کہ انسان کے جسم میں جو معدہ ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، اور انسان کے جسم کی رگیں ہوتی ہیں وہ معدے کی طرف میں جاتی ہیں۔ جیسے کوئی حوض کے پاس پانی لینے کے لیے جاتا ہے، اگر حوض کا پانی اچھا ہو تو وہ بھی صحت کے ساتھ لوٹتا ہے، اور اگر حوض کا پانی خراب ہو تو وہ بھی بیماریوں کے ساتھ لوٹے گا۔ اسی طرح اگر معدہ درست ہوگا تو رگیں بھی درست ہوگی، اور رگیں درست ہوں گی تو انسان کا جسم درست رہے گا۔ اگر معدے کے اندر خرابی آئے گی تو رگوں کے اندر کمزوری اور خرابی آئے گی، پھر وہ رگوں کی کمزوری انسان کے جسم کو کمزور کرے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، انسان کے جسم کا جو سسٹم ہے نا، وہ نارملی دو چیزوں کی وجہ سے قائم رہتا ہے، ایک رگوں کی وجہ سے اور دوسرا پٹھوں کی وجہ سے، جو انسان کے جسم کے اندر مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بچھا دیے ہیں، پتلی پتلی پٹیوں جیسی وائٹ شکل میں ہوتی ہے، جس کو پٹھے کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کے جسم کو جوڑے رکھتی ہیں، ورنہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ اگر ہوگا اور ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے رگوں کا سسٹم نہیں ہوگا، اور ہڈیوں کے اندر نزاکت پیدا کرنے کے لیے اور ہڈیوں کو اوپر نیچے کرنے کے لیے چکناہٹ اور اس کو درست کرنے کے لیے پٹھوں کا سسٹم اگر نہیں ہوگا، تو وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بس وہ پڑا رہے گا ویسے ہی ہڈیوں کے ڈھانچے کی طرح۔ گوشت بھی انسان کے جسم کے اندر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے رگوں اور پٹھوں کا سسٹم ہونا، ورنہ اگر صرف ہڈیوں کے ڈھانچے میں آپ گوشت لے جا کر کے ڈال دیں، کوئی بھی گوشت جس میں رگوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، ایسا گوشت لے جا کر کے آپ ڈال دیں، پھر اس کو کھڑا کر دیں، پورا گوشت نیچے گر جائے گا سیدھے سے سیدھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کو سنبھال نہیں پائے گا۔ ہم جو دیکھتے ہیں جاندار چیزوں کی جو شکل بنتی ہے کہ ہمارے اندر ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، پھر وہ گوشت گر نہیں رہا، نیچے سڑ کر کے گل کر کے نیچے گر نہیں رہا، انگلیوں کا گوشت ویسے ہی ہے، پورے جسم کا گوشت ایک سسٹم کے ساتھ میں جو بنا ہوا ہے، کیسے اس کو قائم رکھنے والی چیزیں رگیں اور پٹھوں کا سسٹم، یہ ہیں تو سب کچھ درست ہے۔
اور اس کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے معدے کو درست رکھنا، معدے کی حفاظت کرنا۔ اس لیے معدے کو درست رکھنے کی فکر کرو، کیونکہ معدہ ہی اصل ہے، وہیں سے خون کی گردش، وہیں پر خون کی رگیں جڑتی ہیں، ساری چیزیں، طاقت، صحت لینے والی رگوں کا سسٹم اسی کے ساتھ میں کنیکٹ ہے، سب چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر معدہ خراب تو انسان کا پورا جسم خراب، کیونکہ رگیں کمزور، خون کی رگیں، ہر چیز کی رگیں سب خراب، تو پورا انسان کے اندر اب بیماریاں فلاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنی صحت کو درست رکھنے کے لیے معدے کو درست رکھنے کی فکر کرو۔ اب معدے کو کیسے درست رکھا جائے بھائی؟ اب اس کو درست رکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم ایک سسٹمیٹک طریقے پر، ایک انداز میں ایک اپنا روٹین بنائیں، اس طریقے پر کھائیں، اور جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ کھائیں، اور ایک لمٹ میں کھائیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہر چیز کھا لی، جانوروں کا چارہ ہے وہ کھا لیا، یا انسانوں کی چیزیں جانوروں کو ٹھوس دی، اس سے انسان یا حیوان کا سسٹم صحیح نہیں رہ پائے گا۔ کھانا ہے، کھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، پھر عصر کے وقت میں، پھر ہر وقت جب بولے جب روٹی لے رہے کھا رہے، چاول لے رہے کھا رہے، پھر کیا کھانا چاہیے کیا نہیں چاہیے، یہ موسم میں کیا کھانا چاہیے، وہ موسم میں کیا یوز کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں پھر کھا رہے تو اس کی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ میں کھانا چاہیے۔ پیٹ بھر گیا ابھی کھا رہے، جی بھی بھرنا ہمارا، پیٹ بھرنے کے بعد جی بھرنے تک کھا رہے، جی نہیں بھرتا انسان کا، جی بھرنے تک جو کھاتا وہ آدمی عام طور سے بیمار ہو جاتا۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، حیدرآباد کی دعوتوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی، پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، جی بھر کے کھاتے، جی بھر کے، خواہش بھرنا پوری۔ پیٹ بھر گیا اب اتنے چیزیں ہیں نا، کہیں کو چھوڑنا اس کو، وہ بھی لیو، وہ بھی کھاؤ۔ کب تک کھاؤ؟ جب تک کہ ہمارا دل نہیں بھر جاتا۔ دل کہاں بھرتا؟ پیٹ بھرنے کے بعد اگر کھائیں گے زیادہ، بیماریاں آنا شروع ہو جاتے، معدے کا سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتا، پھر وہاں سے خراب خون بنا، فاسد خون بنا، رگوں کے ذریعے سے خراب خون پورے جسم میں پھر رہا، اب پھوڑا، پھنسی، بخار، کھانسی، نزلہ، زکام، سانس کی پرابلم، سب مسئلے شروع ہو جاتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا جہاں مبلغ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رسول تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب بھی تھے، معالج بھی تھے، بہترین باتیں لوگوں کو بتلاتے بھی تھے۔ ڈاکٹری بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب سے عطا فرمائی تھی۔ ایسی قیمتی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی درس حدیث کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اپنے معدے کو درست رکھنے کے لیے کیا چیزیں کھانا ہے وہی کھائیں، کھانے کی لمٹ میں کھائیں، کھانے کی ترتیب سے کھائیں، ضرورت کے بقدر کھائیں، ضرورت سے زیادہ پیٹ بھر کر سے زیادہ جی بھر کر کے نہ کھائیں۔ واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ کسی زمانے میں مدینہ میں ایک ڈاکٹر پہنچا اور اس نے پوچھا وہاں پر کہ بھائی کیا بات ہے، آخر مدینہ کے اندر لوگ بیمار ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں زیادہ سے؟ تو جواب دیا گیا کہ بھائی ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جب تک بھوک نہیں لگتی تب تک نہیں کھاتے، ابھی کھانے کے بعد تھوڑی بھوک باقی رہتی چھوڑ دیتے، بھوک نہیں لگتی تب تک کھاتے نہیں، پھر جب کھایا تو ابھی ہلکی سی بھوک باقی رہتی اس کو چھوڑ دیتے، مانے ضرورت کے بقدر کھاتے بس۔ یہ سب سے بہترین ترتیب ہے معدے کے سسٹم کو درست رکھنے کے لیے۔ بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں کھانے پینے میں، بھائی ان کا اپنا ہے مزاج ہے، مزاج کے حساب سے احتیاط کر رہے، کوئی انڈا نہیں کھاتے، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، کوئی بہت زیادہ گرم چیزیں استعمال کرتے، اپنے مزاج کے حساب سے۔ جو آدمی یہ احتیاط نہیں کرتا، احتیاط کرنے والے پر کمنٹ کرتا، ارے کیا کر لے کے بیٹھا میں، ایک دن مرنے کا ہی چاہیے، یہ کھاؤ وہ کھاؤ وہ کھاؤ۔ غلط بات ہے۔ علاج کی نوبت آنے سے پہلے احتیاط کر لیجئے، کیونکہ احتیاط کر لینا ہی آدھا علاج ہے گویا کہ۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس لیے بڑی بہترین بات آج کی درس حدیث سے معلوم ہوئی ہے، معدے کی درستگی کے لیے اپنے کھانے پینے کا سسٹم بہتر رکھیں، کھانے کی چیزیں کھائیں، کھانے کے بقدر کھائیں، ضرورت کے حصے کے حساب سے کھائیں۔ اگر کبھی پیٹ بھر کر کھا لیا تو جی بھر کے کھانے کے چکر میں حلال حرام جائز ناجائز الا بلا کی طرف نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال بڑی اہم باتیں ہیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام احباب کو حلال کھانے، حلال پر قائم رہنے اور حلال کھاتے ہوئے مرنے، نیز اپنے کھانے پینے کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق انجام دیتے ہوئے کھانے پینے کے سسٹم کو بھی عبادت میں شامل کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔